کیا میں نے واقعی میں اپنے بچوں کے لیے برطانیہ کا پاسپورٹ حاصل کیا یا کہ جہنم کا ایندھن خرید لیا؟ ایک باپ نے اپنی پوری زندگی محنت میں گزار دی تاکہ اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے، مگر ایک دن کسی نے اسے کہا کہ تم نے اپنے بچوں کو جنت نہیں جہنم کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اس ایک جملے نے اس کی نیند، اس کا سکون، سب کچھ چھین لیا، اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی میں نے اپنے بچوں کے لیے جہنم کا ایندھن خرید لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ برطانیہ میں آنے والے پاکستانی یہاں پر آ کر دن رات محنت کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ اپنی ساری زندگی گزارنے کے باوجود بھی ان کو بہت ڈھیر سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ ایشوز جو ہیں ان کو اولاد کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی سماجی لحاظ سے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور کبھی ان لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ دل کا سکون ہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہی سب کچھ جو تھا نا وہ پاکستان سے آنے والے محی الدین کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کا تعلق پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، اور یہ تقریباً کوئی 35 سال پہلے یہاں پہ برطانیہ میں آیا تھا۔ محی الدین یہاں پہ UK میں ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں آیا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی بڑی سفارش تھی، اور صرف دو چیزیں تھیں۔ ایک یہ محنتی بہت تھا، اور دوسرا اس کی امید بہت زیادہ تھی۔ یہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف ہی دیکھتا تھا۔ اچھا جی، دن میں یہ فیکٹری، رات میں ٹیکسی، کبھی گودام، کبھی تعمیراتی کام، یہاں پہ کنسٹرکشن کے کام میں بھی یہ جو تھا وہ وہاں پہ شفٹس لگایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی جوانی کے بہترین سال محنت کی بھٹی میں جلا دیے۔ پھر جی آخر کار اس کی زندگی میں وہ دن بھی آ گیا جب اسے یہاں پہ UK کی نیشنلٹی مل گئی۔ اب جی جس دن محی الدین کو یہ برطانیہ کی شہریت ملی نا، وہ یہ UK کا پاسپورٹ ہاتھوں میں تھامے ہوئے اتنا کا خوش تھا کہ اس کی آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ اب میرے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا واقعی میں برطانیہ کا پاسپورٹ ایک بہترین مستقبل کی علامت ہے۔ اس چیز کی خوشخبری ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہی ہوں گے، ان کو زندگی میں محنت نہیں کرنی پڑے گی، یا کہ یہ سب کچھ انسان کی قسمت میں جو کہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہتا ہے۔ اب جی اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، اس کے بچے یہاں پہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوئے، یہیں پہ پلے بڑھے، انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی، اچھی یہاں پہ ان کو نوکریاں مل گئیں، اور وہ اپنے والدین کے لیے ایک سہارا بن گئے۔ اب جی محی الدین نا اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اس کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بھی ٹف ٹائم نہیں ملا۔ بچے اس کے بڑے ہی فرما بردار تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی اس کی، اور جو کچھ وہ کہتا تھا نا وہ منو ان اسی طرح سے مانتے تھے۔ بچوں کا نا یہ دین کی طرف بھی بڑا لگاؤ تھا، نماز اور روزے کی بڑی ہی وہ پابندی کیا کرتے تھے، اور والدین کا احترام بھی کر رہے تھے۔ اب جی محی الدین کو یہ یقین ہو رہا تھا کہ اس کی ساری قربانیاں رنگ لے آئی ہیں۔ اس نے زندگی میں یہاں پر آ کے جتنی محنت کی ہے، جو کچھ بھی اس نے مشکل ٹائم دیکھا نا، اب اس کو پھل جو ہے اپنی اولاد کی شکل میں مل رہا ہے۔ بچوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے، بچے اس کے فرما بردار ہیں، اور اس کو لگ رہا تھا کہ بھی اس کی زندگی نا اب مکمل ہو چکی ہے۔ اب جی زندگی کا نا ایک بڑا لمبا ٹائم پیریڈ یہاں پہ برطانیہ میں محنت کرتے ہوئے گزر چکا تھا۔ محی الدین نے سوچا کہ چلو کچھ مہینوں کے لیے نا پاکستان چلا جاتا ہوں، ہوا بدلی بھی ہو جائے گی، اور اب یہاں پہ تو بچوں کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو گئی ہیں، زندگی میں بڑا بھاگ دوڑ بھی کر کے دیکھ لی ہے، چند مہینے جو ہے نا وہ پاکستان جا کر سکون کے ساتھ گزار کر آتا ہوں۔ اپنی بیوی کو اس نے ساتھ لیا، اور جی وہ پاکستان چھٹیوں پر چلا گیا۔ اب وہاں پہ نا جاتے ساتھ تو وہ بڑا مطمئن تھا، اور اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے نا زندگی میں ہر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب جی اللہ کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ ایک شام اسے معلوم ہوا کہ شہر کی ایک بڑی مسجد میں ایک معروف مفتی صاحب کا بیان ہے۔ یہ بھی وہاں پہ چلا گیا بیان وغیرہ سننے کے لیے۔ اب جی مسجد میں مجمع بہت تھا، اور مفتی صاحب جو تھے وہ خطاب کر رہے تھے۔ اب جی مفتی صاحب کے بیان میں نا یہ بات بار بار ابھاری جا رہی تھی، اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا کہ آج کل مسلمانوں کا اللہ کے اوپر ایمان جو ہے نا وہ بڑا ہی ڈگمگا گیا ہے، اور ان لوگوں کو اس چیز کا یقین ہی نہیں رہا ہے، مسلمانوں کو، انسانوں کو، کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
اور اسباب جو ہیں اس کے وہ دنیا میں ہی کریٹ ہوتے ہیں۔ اب جی مفتی صاحب نے یہ کہا کہ آج مسلمان جو ہے نا وہ دنیاوی فائدوں کی خاطر ایسے فیصلے کر رہے ہیں جن کے نتائج آخرت میں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور غیر مسلم ممالک کی شہریت حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ ادر جو یہ کرسچن کنٹریز ہیں ان کی شہریت لینے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کی سیڑھی حاصل کر لی ہے۔ اب جی مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ رکیں، ذرا سوچیں آپ لوگ اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر دین کمزور ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی دنیا تو مضبوط بنا لی ہے لیکن ان کی آخرت کو بالکل ہی کمزور کر دیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان ملکوں کی، ان غیر اسلامی ممالک کی شہریت حاصل کرنے کے بعد، وہاں کی نیشنلٹی لینے کے بعد، وہاں کے پاسپورٹ لینے کے بعد آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ایک بہتر مستقبل نہیں بلکہ جہنم کا ایندھن دے کر جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اب یہ جو باتیں تھیں نا یہ اس شخص کے دل پر، محی الدین کے دل پر بالکل تیر کی طرح برسیں۔ اتنا کہ زیادہ ان باتوں کا محی الدین کے دل پر اثر ہوا کہ کیا واقعی میں نے برطانیہ کا پاسپورٹ حاصل کیا ہے یا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے جہنم کا ایندھن خرید لیا ہے؟ کیا میں ان کو ایک ایسے معاشرے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پہ کہ ان کو نہ تو اسلام کے بارے میں پتہ چلے گا اور نہ ہی ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام کو کبھی سمجھ پائیں گی یا وہ مسلمان رہ پائیں گی۔ اب وہ اس سوچ میں نا بہت ہی زیادہ ڈیپلی جو تھا وہ سوچنا شروع ہو گیا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ محی الدین نے یہ سب کچھ سنا اور سننے کے بعد بہت زیادہ ان چیزوں کا اس کے ذہن پہ اثر ہوا اور وہ گھر واپس آ گیا۔ اب گھر واپس آنے کے بعد اس کا ضمیر جو تھا وہ اس کو ملامت کر رہا تھا۔ ساری رات وہ خود سکون کے ساتھ سو نہیں سکا، ساری رات کیا بلکہ کئی ایک دن تک نا وہ پرسکون نہ ہو سکا، اور اندر ہی اندر اس کو یہ چیز کھائے چلے جا رہی تھی کہ کیا واقعی میں نے غلطی کر دی ہے؟ کیا میں نے اپنی ساری زندگی اسی غلطی کے اوپر میں ڈٹا رہا؟ کیا میں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف ضائع ہی کی ہے؟ اتنے ڈھیر سارے سال میں نے وہاں پہ برطانیہ میں محنت کی، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کی، اور اب اینڈ میں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ برطانیہ کی شہریت حاصل کر کے میں نے اپنے بچوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ کیا میری ساری زندگی دراصل ایک بہت بڑی خطا تھی؟ کیا میں نے دنیا تو حاصل کر لی مگر آخرت کھو دی؟ یہ وہ سوال تھے جو کہ اس کو دن رات اندر ہی اندر کھائے چلے جا رہے تھے، اسے سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ جب وہ پاکستان آیا تھا بڑا ہی مطمئن تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا ہے، اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن اب پاکستان سے واپس جاتے ہوئے اس کے اندر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں تھا۔ پاکستان سے واپسی کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ اب وہ پہلے جیسا نہ تو مطمئن تھا اور نہ ہی وہ خوش تھا۔ ہر روز ایک نئی فکر، ایک نیا سوال۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھتا تھا اور اندر ہی اندر پچھتاتا تھا۔ بظاہر طور پر تو دیکھنے میں اس کو یہی لگتا تھا کہ بچے سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنے بیٹے کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا تھا تو کبھی بیٹی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور کبھی دیکھتا تھا کہ بچے جب یونیورسٹی سے واپس آتے ہیں تو آتے ساتھ ہی سب سے پہلے والدین کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کا حال چال پوچھتے ہیں، لیکن سٹل وہی بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی کہ اس نے برطانیہ کی نیشنلٹی نہیں لی بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں اس نے جہنم کا ایندھن پکڑا دیا ہے۔ اب اس کے ذہن میں نا یہ بات یا کہہ لیں جواب جو تھا نا وہ بار بار ابھرتا تھا کہ اگر یہ سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اگر میں نے اتنی ہی بڑی غلطی دنیا میں کر لی ہے، زندگی میں نے ساری برباد کر دی ہے، تو پھر میرے بچوں کے کردار میں یہ خوبصورتی کہاں سے آئی ہے؟ اگر پاسپورٹ ہی انسان کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر ایمان، نیت اور اعمال کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اب جی یہ چیز نہ اسے سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب جی اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک عالم دین سے ملاقات کی، ایک بڑے ہی معروف عالم دین تھے، ان سے جا کر ملا اور ان کے ساتھ اس نے اپنا یہ سوال جو تھا وہ ان کے آگے رکھ دیا کہ حضرت ایک سوال مجھے کئی مہینوں سے کھائے چلا جا رہا ہے کہ کیا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ محی الدین نے اس عالم دین سے یہ سوال کیا کہ کیا برطانوی شہریت لے کر میں نے اپنے بچوں کا دین خطرے میں ڈال دیا ہے؟ کہ کیا واقعی میں نے ان کے ہاتھ میں جہنم کا ایندھن پکڑا دیا ہے؟ اب جی ان عالم دین نے کافی دیر سوچا اور انہوں نے بڑا ہی مؤثر سا اس کو جواب دیا کہ بھائی کسی ملک کا پاسپورٹ انسان کو نہ تو جنتی بناتا ہے اور نہ ہی جہنمی بناتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو اس دنیا میں کیا سکھایا ہے؟
کیا تم نے انہیں سچائی، امانت، نماز اور اللہ کا خوف سکھایا ہے؟ کیا تم نے انہیں اللہ کے دین کا اصل پیغام پہنچایا ہے؟ اگر ہاں تو پھر تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہی تمہاری ذمہ داری تھی۔ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ تمہارے بچوں کے بچے یا آگے آنے والی باقی نسلیں مسلمان رہ پائیں گی یا کہ نہیں رہ پائیں گی، تو یہ بھی ہدایت صرف اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ تمہارے ذمہ صرف یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو اور ان کو یہ سکھاؤ کہ آگے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ باقی ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اب عالم دین کا یہ جواب سننے کے بعد نہ اس رات محی الدین سکون کے ساتھ نیند سویا، اور اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے اپنے بچوں کو صرف ایک ملک نہیں دیا ہے بلکہ انہیں ترقی کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک غربت زدہ زندگی گزارتے، وہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کا حق مارتے، لوگوں سے جھوٹ بولتے، یا وہاں پہ رہتے ہوئے وہ کرپشن کرتے، کوئی رشوت وغیرہ لیتے، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ میں انہیں یہاں پر آ کر محنت کی اور ان کو ایک بہترین زندگی دی۔ اب وہ یہاں پہ رہتے ہوئے سچ بھی بولیں گے اور ایمان کے راستے پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کی دل آزاری بھی نہیں کریں گے، کسی کا حق بھی نہیں ماریں گے، کہیں پہ رشوت بھی نہیں لیں گے۔ اور اب اصل ذمہ داری جو تھی وہ ان کی تربیت، ان کے کردار اور ان کے ایمان کی تھی، جو کہ اس نے اپنی طرف سے تو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی بڑی کوشش کی۔ بچے نماز بھی پڑھتے تھے، بظاہر دیکھنے میں بچے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اور بچے والدین کا ادب بھی کر رہے تھے۔ بعض اوقات نہ ایک جملہ انسان کے دل میں ایک ایسا طوفان برپا کر دیتا ہے جو کہ اس کو سکون لینے ہی نہیں دیتا، بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا انجام اس کے پاسپورٹ سے نہیں بلکہ اس کے ایمان، کردار اور اعمال سے وابستہ ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو صرف بہتر زندگی نہ دیں بلکہ بہتر کردار بھی دیں۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں کہ کیا مفتی صاحب کا اٹھایا ہوا سوال بالکل مؤثر تھا، یا کہ عالم دین کا دیا ہوا جواب جو تھا وہ بالکل مؤثر تھا۔ اور یہ ریئلٹی بھی ہے کہ واقعی میں پاسپورٹ یا ملک اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ بچے فرما بردار ہوں گے یا بچے مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یا کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک بہترین انسان بنائیں اور انہیں اللہ کے دین کا پیغام سچے طریقے سے پہنچائیں۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، کیا محی الدین کا لیا گیا فیصلہ درست تھا، یا کہ انسان کو اپنے ہی سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے، اپنے حالات میں رہتے ہوئے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایک اسلامی معاشرے میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، یا کہیں دوسرے غیر اسلامی ممالک میں جا کے ایک بہتر زندگی کے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کھل کر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔